بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مغل بادشاہ شاہ جہان کے 4 بیٹے تھے: مراد بخش، دارا شکوہ، اورنگزیب عالمگیر اور شاہ شجاع۔ مغلوں کا رواج تھا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا تو اسے کسی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ شاہ جہان کا تیسرا بیٹا جب 7 سال کا ہونے والا تھا تو بادشاہ نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کا تعلیق مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کا استاد ایسا ہونا چاہیے جس کا ہندوستان میں کوئی ثانی نہ ہو۔ ہر وزیر نے اپنی رائے دی، لیکن ایک وزیر نے شاہ جہان سے عرض کی کہ میری نظر میں ایک استاد ہے، اگر وہ مان جائے تو اس سے اچھا استاد شہزادے کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ استاد کون ہے؟ اس وزیر نے جواباً استاد کا نام بتا دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کی پیشکش قبول نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے فوراً ایک قاصد کو استاد کے پاس شاہی فرمان کے ساتھ روانہ کیا۔ اس شاہی فرمان میں لکھا تھا: مغل سلطنت کا شہزادہ 7 سال کا ہونے والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری قبول فرمائیں، اس لیے آپ اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے فوراً دہلی تشریف لائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ شہزادے کی تعلیم و تربیت بلا تاخیر شروع کی جائے۔ جب استاد کو بادشاہ کا خط ملا تو خط پڑھ کر اس نے بادشاہ کو لکھا: اللہ ہمارے بادشاہ کو صحت اور ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ میں یہ بھاری ذمہ داری اٹھانے سے قاصر ہوں کیونکہ میرے پاس مدرسے میں سینکڑوں طالب علم حصول علم کے لیے پہلے سے موجود ہیں، اس لیے میں شاہی مال حاضر نہیں ہو سکتا۔ آپ شہزادے کی تعلیم و تربیت کا یا تو انتظام کر لیں یا پھر شہزادے کو میرے پاس یہاں مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیج دیں۔ شاہ جہاں نے جب یہ خط پڑھا تو فکر مند ہو گیا۔ اس نے وزیروں سے مشورہ کیا تو کسی نے مشورہ دیا کہ اس کو سپاہیوں کے ذریعے زبردستی شاہی محل میں گرفتار کر کے لایا جائے۔ اس کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ بادشاہ کے فرمان کی توہین کرے؟ ناظرین، اس وقت کسی شہزادے کا اتلیق بننا بہت زیادہ عزت اور توقیر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ بادشاہ خود حیران تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی استاد شاہی اتلیق بننے سے معذرت کر لے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ شاہی اتلیق کا عہدہ ٹھکرانے والا استاد کون تھا؟ جی ہاں، یہ ملا احمد جیون تھا، اور وہ شہزادہ کوئی اور نہیں، ہندوستان پر سب سے زیادہ یعنی نصف صدی سے بھی زیادہ حکومت کرنے والا اور خوف خدا رکھنے والا مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد آخرکار بادشاہ نے شہزادے کو ملا احمد جیون کے پاس اس کے مدرسے میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ شہزادے کو نوکروں کی ایک فوج کے ساتھ مدرسے میں بھیج دیا گیا، لیکن ملا احمد جیون نے یہ کہہ کر سب کو واپس بھیج دیا کہ اگر شہزادہ یہاں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو مدرسے کے دوسرے بچوں کی طرح وہ اکیلا یہاں رہے گا اور دوسرے بچوں کے ساتھ کھانا کھائے گا۔ بادشاہ کی درخواست پر ملا احمد جیون نے ایک خدمتگار کے ساتھ، جو در حقیقت ایک تاریخ دان بھی تھا، شہزادے کی تعلیم و تربیت کا ذمہ لے لیا۔ ناظرین، کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ ایک دن شہزادے کو کسی غلطی پر استاد نے تھپڑ رسید کر دیا۔ نازک شہزادہ استاد کے تھپڑ کو برداشت نہ کر سکا، اس کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگ گیا۔ شہزادے نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ کپڑے خون آلود ہو گئے۔ خدمتگار بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بادشاہ کو خط لکھا: شہنشاہ معظم، شہزادے اورنگزیب کی استاد محترم نے معمولی غلطی پر شہزادے کے رخسار پر اتنا زوردار تماچا مارا ہے کہ اس کے منہ اور ناک سے خون کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں۔ شہزادے کا کرتا خون آلود ہو گیا ہے۔ اس خدمتگار نے ثبوت کے طور پر شہزادے کے کرتے کو بھی خط کے ساتھ بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ جب بادشاہ نے خون آلود کرتا دیکھا اور خط پڑھا تو بہت غضبناک ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ اس استاد کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ وزیروں نے مشورہ دیا کہ ایسے استاد کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر اور گھسیٹ کر دہلی لایا جائے اور لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ بادشاہ نے وزیروں کی بات بڑے تحمل کے ساتھ سنی اور کہا کہ ایسے استاد کی سزا اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہونی چاہیے۔ شاہ جہاں نے استاد کو خط لکھا اور فوراً قاصد کو استاد کے پاس روانہ کر دیا، جس میں لکھا تھا: آپ نے میرے بیٹے کو تھپڑ مارا ہے اور اس کا خون بہایا ہے۔ مجھے یقین ہے علم کے راستے میں بہایا گیا یہ خون رائے گا نہیں جائے گا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ امتیازی سلوک روا نہیں رکھا ہے، بلکہ اسے عام طالب علموں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت سے ذرا برابر بھی پریشان نہیں ہوں۔ میں انعام کے طور پر مدرسے کی ارد گرد 300 ایکڑ زمین آپ کے نام کرنے کا حکم صادر کرتا ہوں۔ اس خط کے ساتھ لینڈ ریکارڈ کے کارندے کو بھی روانہ کر دیا گیا۔ جب ملا احمد جیون نے یہ خط پڑھا تو اس خط کی بیک سائڈ پر لکھا: بادشاہ سلامت، میں اپنی زندگی سے بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے آپ کی کسی جائیداد کی ضرورت نہیں۔ جب قاصد خط لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ زیر لب مسکرایا اور کہا: مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایسے ہی استاد کی ضرورت تھی۔ شاہ جہاں نے یہ حکم
صادر کیا کہ یہ 300 ایکڑ زمین مدرسے کے نام کر دی جائے۔ ناظرین، یہ اس عظیم استاد کا کمال تھا جس نے ایک ایسے ہیرے کو تراشا جس نے تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف سے لکھوایا۔ وہ مغل سلطنت کا بہترین حکمران ثابت ہوا اور اس کے دور میں مغلیہ سلطنت اپنے نقطہ عروج پر پہنچی۔ ناظرین، تاریخ کے اوراق پلٹیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں استاد کو والدین کے بعد سب سے زیادہ محترم حیثیت حاصل ہے۔ ایک بار سکندر اعظم اپنے استاد ارسطو کے ساتھ ہم سفر تھا۔ دوران سفر سامنے ایک تیزی سے بہتی ہوئی ندی آ گئی۔ سکندر اعظم ہمیشہ اپنے استاد کے پیچھے ادب و احترام کے ساتھ چلا کرتا تھا، مگر جب سامنے ندی دیکھی تو ایک دم اپنے استاد سے آگے بڑھ گیا اور ندی میں کود گیا۔ سکندر اعظم کے پیچھے ارسطو نے بھی ندی پار کی۔ ندی پار کرنے کے بعد ارسطو نے سکندر اعظم سے پوچھا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کبھی میرے احترام میں کمی کی ہو یا آپ مجھ سے آگے بڑھے ہوں، لیکن آج آپ مجھ سے پہلے ندی میں کود گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سکندر اعظم نے کمال کا جواب دیا۔ اس نے کہا، استاد محترم، مجھے محسوس ہوا کہ ندی کا بہاؤ تیز ہے اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، کہیں یہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ سوچ کر میں ندی میں کود گیا تاکہ ندی کی گہرائی اور پانی کے بہاؤ کا اندازہ لگا سکوں۔ سکندر اعظم نے ایک تاریخی جملہ کہا جسے تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ اس نے کہا، اگر ایک سکندر اعظم ڈوب جائے گا تو ارسطو ہزاروں سکندر اعظم پیدا کر سکتا ہے، مگر ہزاروں سکندر اعظم مل کر بھی ایک ارسطو پیدا نہیں کر سکتے۔ استاد بادشاہ تو نہیں ہوتے مگر بادشاہ گر ضرور ہوتے ہیں۔ سکندر اعظم نے بہت چھوٹی عمر میں پوری دنیا پر حکومت کی۔ سکندر نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ میری فتوحات کے پیچھے میرے استاد کا ہاتھ تھا۔